ہنی سنگھ کے بارے میں کون نہیں جانتا. ہنی سنگھ کو جب شاہ رخ خان نے اسٹیج پر بلایا تو اس ٹائم ہنی سنگھ ڈر گئے اور ہنی سنگھ کو لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ شاہ رخ خان کو ہنی سنگھ نے تھپڑ مار دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ ہنی سنگھ ایک ایسی بیماری سے گزرے جو کہ ڈپریشن انزائٹی تھی. اگر ہم عام آدمی کی بات کریں تو عام آدمی جب ان معاملات سے گھرتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ آپ مالی حالات سے پریشان ہیں یا پھر آپ کو کوئی پیار محبت کرنے والا چھوڑ کر چلا گیا, آپ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. پر یہ کہ ہنی سنگھ کی جو سٹوری ہے وہ یہاں پہ کچھ اور ہے. ہنی سنگھ کے بعد یہ ساری چیزیں موجود تھیں, ان کے پاس شہرت بھی تھی, پیسہ بھی تھا, اگر یہ جسے چاہیں تو اسے حاصل بھی کر سکتے تھے کیونکہ یہ ایک شہرت یافتہ انسان ہے, گلوکار ہیں, ریپر ہیں. تو انہوں نے جو ہے کوئی بھی فیمیل ہو اسے پسند کرتی تھی, وہ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے وہ اسے مل بھی سکتی تھی. پر یہ کہ ہنی سنگھ ان ذہنی بیماریوں کا شکار کیوں ہے, ایک ڈاکومنٹری میں انہوں نے بتایا, بہت بڑے انکشافات کیے کہ اس بیماری سے جب یہ گزر رہے تھے ان کو کس طرح کے خیال آتے تھے. سب سے بڑی بیماری انہوں نے یہ بتائی کہ جناب جب یہ انزائٹی ڈپریشن میرے اوپر گزر رہا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناب میں کچھ بہت خوش ہوں, پر کہ اندر سے ان کو یہ درد کھایا جاتا تھا کہ جب شاہ رخ خان نے ان کو اسٹیج پر بلایا تو اس ٹائم یہ ڈر گئے, انہوں نے ڈر کی وجہ سے اپنے بال بھی کاٹ ڈالے. پھر لوگوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو شاہ رخ خان نے تھپڑ مارا ہے, تو اس طرح کی افواہیں پھیلائی گئی. پھر ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ ان کے خلاف جو کوئی قانونی کارروائی ہو جائے گی, ان کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے. اور ایک اور بھی چیز انہوں نے یہ بتائی اس ڈاکومنٹری میں کہ یہ جناب یہ دن کے اندر جو ہے خواب دیکھتے تھے, یعنی کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, چل پھر رہے ہیں, ان کو خواب آ رہے ہیں اور زیادہ تر خودکشی کے خواب آ رہے ہیں کہ یہ خودکشی کر رہے ہیں. اسی طرح سے دن میں ان کو زیادہ تر رونا بھی آتا تھا, یعنی کہ موڈ بالکل ڈسٹرب ہو چکا تھا. اب انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب یہ نشہ اور ڈرگز جو ہے اس کا زیادہ استعمال کر رہے تھے. اگر جو لوگ ڈرگز کا استعمال نہیں کرتے تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ مثلاً کہیں پہ جو ہے نا کوئی کمانے کے لحاظ سے پریشان ہوتا ہے یا پھر اس کا پیار کرنے والا اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, وہاں پہ یہ مسائل بھی ہوتے ہیں. اور کوئی ڈرگز استعمال کرنے کے باوجود بھی بالکل ٹھیک رہتا ہے. تو یہ کچھ اور ہی وجہ ہوتی ہے جو کہ یہ بیماری لاحق ہوتی ہے. ہنی سنگھ نے کم بیک کر لیا اور ان کی ڈاکومنٹری سننے کے بعد جو کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک یا شہرت حاصل کرنے تک انہوں نے کس طرح کی اسٹرگل کی اور پھر ساتھ میں انزائٹی کو بھی مبتلا کیا, ڈپریشن وغیرہ, تو کس طرح سے انہوں نے اس بیماری کے ساتھ لڑائی کی اور واپس کم بیک کیا. جب آپ یہ نیٹ فلیکس پر جا کے ڈاکومنٹری دیکھیں گے تو آپ کو بھی جینے کا حوصلہ ملے گا, اگر خدا نخواستہ آپ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو. اگر کوئی آپ کا پیارا, آپ کا چاہنے والا گھر کا کوئی ایسا فرد یا پھر آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ باقی لوگوں سے ہٹ کر ہیں, آپ تقریباً 4 مہینے سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں آئی, آپ کو کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہا, جسم کے اندر درد ہو رہا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ بھی اس ڈپریشن اور انزائٹی کی پہلی سٹیج پہ پہنچنے والے ہیں. فوراً سے فوراً اس کا علاج کر لیں گے تو پھر اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں گے, کیونکہ یہ موذی مرض اب ہر فرد کو لاحق ہو چکا ہے. چاہے آپ مالی لحاظ سے بہت ٹھیک ہوں, چاہے آپ کے پیار کرنے والے آپ کے پاس ہوں, چاہے کچھ بھی دنیا کی جتنی بھی آسائشیں آپ کے پاس موجود ہوں, اس کے باوجود بھی یہ مرض آپ کے آس پاس آ کے دستک آپ کی دہلیز پر دے دیتی ہے. تو اس سے پہلے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا موڈ باقی لوگوں کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے, چڑچڑا پن آ رہا ہے, لڑائیاں کر رہے ہیں, تو فوراً سے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں, چیک کروائیں, اپنی طبیعت چیک کروائیں, اپنا موڈ چیک کروائیں, تاکہ فوراً دوائی حاصل کریں اور اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آگاہی دی جائے, کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو آگاہی دینا. اس بیماری کا میں بھی شکار ہوا تھا, تھوڑا بہت ریکور ہو رہا ہوں جناب, سمجھ میں نہیں آتا آخر چکر کیا ہے. تو تمام انسانوں کے لیے بہت ساری دعائیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اچھے اپنے جتنے بھی پیغامات ہیں لوگوں تک پہنچاتے رہیں, کیونکہ اچھا پیغام انسان کے پاس ایک امانت ہوتی ہے اور باقی انسانوں کے پاس جانا چاہیے. میری طرف سے اللہ حافظ. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں.